اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. قابل احترام دوستو، اللہ جل شانہ ہر مہینے کی کوئی خاصیت ہمیں دیتے ہیں اور ہر مہینے میں ایک پیغام ہوتا ہے. یہ کون سا مہینہ شروع ہے؟ ذی الحجہ کا مہینہ ہے اور ذی الحج کا مہینہ. یہ مہینہ آیا اور گزر گیا، کوئی پیغام بھی نہ ہو، کوئی بات ہے. اسلام کا کوئی دن فارغ نہیں، اسلام کا کوئی مہینہ فارغ نہیں. اسلام کی تو عید بھی زیادہ مصروف ہو جاتی ہے. جتنے لوگوں کی عیدیں ہوتی ہیں، کفر کے جتنی بھی مذہب ہیں ان سب کی عیدیں ہوتی ہیں، اور اس سے متعلق ہے کہ اب دنیا کا سب کام چھوڑ دو اور فارغ ہو جاؤ. کوئی مصروفیت نہیں سوائے من چاہیے، جس کو کسی چیز کا نام بھی دے دیں، عیاشی کا نام دے دیں، کوئی بھی سوائے من چاہیے اب کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں. اسلام کا نظام عجیب ہے. اسلام فرماتے ہیں نہیں، آج عید ہے تو عید کی نماز اضافی ہو گئی 5 نمازوں کے علاوہ، اور وہ بھی گھر نہیں پڑھنی. جتنا دور نکل کے جتنے بڑے میدان میں پڑھو گے اتنا زیادہ اس کا اجر و ثواب ہوگا. تو اسی طرح یہ جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا اور ذی الحج کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی ایک پیغام ہے، عجیب و غریب پیغام ہے. رمضان میں پیغام، محرم میں پیغام. ذی الحج کے بعد کیا کون سا مہینہ ہے؟ اسلامی مہینے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ. ہمارا مہینہ محرم ہے، ہمارا مہینہ جنوری نہیں ہے. اس میں ایک پیغام ہے ذی الحج میں، عجیب پیغام ہے، اور وہ پیغام ہے قربانی کا. ہم نے قربانی پہلے اپنی جان کی نہیں دی، مال کی دی ہے. اچھا وہ بھی سنت ابراہیمی ہے، دینی ہے، اس کا انکار نہیں ہے. وہ بکرے کی شکل میں ہے، گائے کی شکل میں ہے، کسی بھی شکل میں ہے. لیکن اب سے کچھ ہزار سال پیچھے چلے، حضرت ابراہیم علیہ السلام انتہائی بڑھاپے کی حالت میں، اور بڑھاپا بھی ایسا کہ گوشت بھی خشک ہو گیا اور ہڈیاں بھی ٹیڑھی ہو گئی، ایسا بڑھاپا. لیکن اللہ جل شانہ نے اولاد نرینہ سے نہیں نوازا. اس میں ایک سبق ہے، بے نیاز بات ہے. دینے پہ آئے تو بے شمار دے دے، نہ دینے پہ آئے تو اپنے سب سے قریبی دوست، یہ خلیل جو لفظ ہے نا، خلیل، بعض اللہ والوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہے وہ ایسا کیا ہے، فرماتے ہیں خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں جس کے درمیان تھوڑا سا خلا بھی نہ ہو، تھوڑا سا وقفہ بھی نہ ہو. خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں کہ جس کے درمیان تھوڑا سا وقفہ بھی نہ ہو اور تھوڑا سا خلا بھی نہ ہو. ایسے بے نیاز کریم ذات کے ایسے قریبی دوست نے 100 سال تقریباً اللہ جل شانہ سے اولاد نرینہ مانگی. اللہ جل شانہ بے نیاز ہے. اللہ پاک نے جب دی تو بڑھاپے میں دے دی. اب آپ سوچیں، ایک شخص تقریباً 100 سال تک اولاد نرینہ اللہ جل شانہ سے مانگتا رہے. اس حضرت ابراہیم کا مانگنا کیسا ہوگا؟ سوچو تو صحیح. اللہ جل شانہ کی اتنا قرب ہے، اللہ پاک کا اتنا تعلق ہے، اللہ جل شانہ سے اتنی محبت ہے، اور میرے رب سے قرب کی انتہا ہے، اور جن کی لڑی اور جن کی جد سے حضور صدر کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے،
آپ کے جاتے امجد ہیں آل ابراہیم انک حمید مجید. آل ابراہیم حضرت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آل ابراہیم ہے. آپ سوچیں تو صحیح, اس اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا میں کیا حرکت ہوگی, اور دعا کے اندر اللہ جل شانہ سے مانگنا, اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اور بھکاری بن کے مانگنے کا کیا کمال اور کیا کیفیت ہوگی. آپ چشمے تصور میں سوچیں, لیکن ہم سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. اور جب بے نیاز ذات نے دیا تو بڑھاپے میں, آپ بڑھاپے میں دیکھے کہ نظر میری ذات سے ہٹتی ہے یا ادھر رہتی ہے. باپ کے اندر بھی ایک غیرت ہے, کہتے دیکھو بیٹا جو ہے, میرے پاس کئی مائیں آتی ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے چھین گیا, کیا ہوا, اغوا ہو گیا, کہہ رہے نہیں, 2 لائن کی وہ چھین کے لے گئی. بیٹا ملتا ہے, بیٹا ملتا ہے, بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے. پھر ماں کہتی ہے نہیں, مجھے وہی بیٹا چاہیے جو شادی سے پہلے والا بیٹا تھا, جس کے پاس صرف اما تھی. ماں کی محبت یہ ہے, اس رب کی محبت کیا ہوگی, اس رب کی توجہ کیا ہوگی. حضرت یعقوب علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے, اور حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت تھی, اور بیٹے بھی تھے, تقریباً 11 بیٹے تھے, اور بھی تھے, لیکن اس بیٹے سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی. اللہ جس کی محبت جس کے دل میں ڈال دے, بعض محبتوں میں انسان عاجز ہوتا ہے اگر سچی ہو تو. اب یہ نماز میں سامنے آئے, اور وہ جو ذہان اللہ کی ذات عالی کی طرف تھا نا, وہ ذہان ہٹ کے اس بیٹے میں چلا گیا. اس کی چونکہ اس کی دل میں محبت زیادہ تھی, اور اس سے شفقت اور لگن اور انس بہت زیادہ تھا. اب نماز میں ذہان ادھر گیا. جب نماز میں ذہان ادھر گیا نا, تو اللہ جل شانہ کی غیرت نے للکارا. یاد رکھیے گا, جتنا بڑا منصب ہوتا ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے. اللہ جل شانہ نے وہ بیٹا چھین لیا. اللہ پاک نے وہ بیٹا چھین لیا, جدا کر لیا. سال روتے روتے آنکھیں سفید ہو گئی, نور چلا گیا اس کے فراق میں, اس کی جدائی میں. اور پھر پڑھا یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. پھر اللہ پاک نے یہ لفظ عطا کیا, یاد رکھیے گا, لفظ کی قدر کیجیے گا. پھر اللہ جل شانہ نے یہ لفظ, جب اللہ پاک کو وہ گھڑیاں اور وہ اوقات منظور ہوئے نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملانا ہے, پھر اللہ جل شانہ نے یہ لفظ عطا فرمایا, یہ لفظ عطا فرمایا یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. یہ لفظ ایک بہت بڑی ہستی نے بتایا تھا. اس نے کہا کہ یہ لفظ جو ہے میں نے اپنے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا, اس نے فلاں سے سنا. اس 3-4 آدمیوں کے بعد میں نے سنا کہ انہوں نے یہ لفظ حضرت یعقوب سے سنا. ہاں, کہ اللہ جل شانہ نے یہ لفظ وحی فرمائی. یہ لفظ پڑھیں آپ, یا کثیر الخیر یا دائم المعروف. اب انہوں نے پڑھنا شروع کیا. جب پڑھنا شروع کیا, اللہ جل شانہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ملوا دیا. اب بھی بچڑوں کے لیے یہ لفظ جو ہے تکفیر کا درجہ رکھتا ہے. 6737 گاڑی نمبر اور 414 گاڑی نمبر 6737 اور 414 گاڑی نمبر. مہربانی کر کے ذرا جو بندے اور اللہ کے ساتھ معاملہ ہو رہا تھا نا, راز و نیاز ہو رہا تھا, میرے رب کو وہ چیز ناگوار ہو گئی. اور اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر سے وہ بیٹا جو پیغمبر بننا تھا, یاد رکھیے گا, نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے, نبی کا الیکشن نہیں ہوتا, نبی کی اللہ کے ہاں سلیکشن ہوتی ہے, انتخاب ہوتا ہے. اللہ پاک نے امتحان میں ڈال دیا, اللہ پاک نے امتحان میں ڈال دیا.
تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا اب بیٹا ملا ہے، بڑی چاہتوں کے بعد، بڑی چاہتوں کے بعد جو بیٹا ملا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نظر اور دھیان اور توجہ اور محبت بیٹے میں نہ چلی جائے۔ اب امتحانات کا ایک سلسلہ شروع ہوا، امتحانات کا اور عجیب سلسلہ شروع ہوا، امتحانات کا ایک عجیب سلسلہ شروع ہوا کہ ایسی وادی کے اندر ایسی جگہ جہاں انسان تو انسان پانی بھی نہیں ہے، پرندہ بھی نہیں ہے، کوئی جاندار نہیں ہے، اور انسان گمان نہیں کر سکتا کہ یہاں زندگی کا کوئی اثر ہے، آثار ہے یا نہیں ہے۔ حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو اور اپنی اہلیہ کو اب وہاں چھوڑا ہے، اب وہاں چھوڑا ہے۔ اب جب یہ چھوڑنے حکم سامنے تھا، جو بندہ اللہ جل شانہ کی غلامی کو اختیار کرتا ہے اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے، اس کے سامنے حکم کے بعد وضاحت نہیں ہوا کرتی۔ وہ تجھے کہتا ہے کہ تجھ پہ سب گھر بار لوٹا دوں، خانہ دل آباد ہے، اور نظر سے اپنی سب کو گرا دوں، فقط تجھ سے فریاد رہے اور یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں، ہر وقت ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا مگر تیرا میں ہوشیار رہوں۔ بس یہ کیفیت تھی۔ حکم ہوتا ہے، بس جب حکم دیکھا نا، حکم کے سامنے یہ نہ دیکھا کہ الہی بڑھاپے میں بیٹا دیا، چلو کہتے کہ بیٹا کوئی کسی نانی کے گھر یا کسی اور کے گھر چھوڑا ہو، کچھ سمجھ آتی تھی، الہی ایسی جگہ بیٹا، یہ پیغام ہے۔ ایک تفسیر میں پڑھا، اس میں لکھا تھا کہ یہ پیغام ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنے آپ کو کسی کے سپرد کر کے چل رہا ہے اور قیامت تک ہے۔ جس نے اپنا ہاتھ کسی فقیر کے ہاتھ میں دیا ہے، سپورٹ کر کے چل رہا ہے، تو یہ اس کے لیے بھی پیغام ہے کہ دیکھو ایسے چلنا ہے۔ بظاہر سارے خطرات نظر آ رہے ہیں، بظاہر جان جانے کا خطرہ، بظاہر بچے کے کوئی جانور جنگلی اٹھا کے لے جائے، یا کہ بھوک اور پیاس سے بچے کی موت آ جائے، بیوی کی، بظاہر سارے خطرات ہیں، ایک طرف سارے خطرے ہیں اور ایک طرف حکم ہے۔ اب حکم ماننا ہے، طبیعت کو نہیں ماننا، حکم کی ماننی ہے۔ جیسے کہتے ہیں ایک رب چاہیے، میری بات سے توجہ ہے، ایک رب چاہیے اور ایک من چاہیے، یہ ہے رب چاہیے۔ من چاہیے تو یہ ہے کہ اولاد سے بہت زیادہ محبت، بیوی کی محبت، اور جس بیوی سے عرصہ دراز کے بعد بیٹا ہو جائے، انسان کی نفسیات ہے اس سے محبت بڑھ جاتی ہے۔ دو بیویاں ہو نا، جس سے بیٹا ہو جائے اس سے محبت توجہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ بھی شکایتیں میرے پاس بہت زیادہ آتی ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ساس کی محبت بھی بڑھ گئی ہے۔ اچھا، پھر مجھے ایک دفعہ کئی دفعہ خاتون کہتی ہیں حکیم صاحب ذرا یہ آپ دیکھ کے بتا دیں، میری ساس ہے، بیمار ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ اس کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گی، ابھی کب جان چھوٹے گی، جلدی ٹھیک ہو جائیں گی۔ میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے وہ بچے اسکول جاتے ہیں، پھر اماں کی خدمت بہت زیادہ ہوتی ہے، ویسے نیک بہت ہیں، بڑی تصدیق پڑتی ہیں، ہمیں بڑی دعائیں دیتی ہیں، مطلب یہ آپ دیکھ کے بتا دیں کہ کتنے عرصے میں ٹھیک ہو جائیں گی، تاکہ کچھ تسلی بھی ہم دین کو کوئی تسلی تو ہو جائے۔ اب ہر طرف محبت ہی محبت ہے۔ اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ اس محبت کے لیے اب میری محبت غالب رہے گی، اب میری محبت غالب رہے گی۔ یا اللہ کس وجہ سے ہے؟ اب یہ نہیں پوچھا یا اللہ ایسا حکم کیوں ملا، بس۔ اور بیوی بھی ماننے والی تھی۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو اللہ جل شانہ نے ہم مزاج بیوی دیا۔ غزالی کرم اللہ جو فرماتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ کی تفسیر میں فرمایا اس سے مراد نیک بیوی ہے کہ اللہ میری دنیا بھی اچھی کر لے اور میری آخرت بھی اچھی کر لے۔ حضرت علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں اس سے مراد نیک اور صالح بیوی ہے
جو شوہر کی دینی ایمانی زندگی میں اس کا ساتھی ہو، یا وہ بیوی ہو جو شوہر کو ایمان اور اعمال کی زندگی میں لانے والی ہو، خود لانے والی ہو وہ بیوی. اور بیوی بھی وہی تھی کہ کہاں لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ اس وادی کے اندر کچھ بھی نہیں، اب خاموش جا رہی. کہنے لگا کیوں؟ آخر خود پوچھا اللہ کا حکم ہے، اشارہ کر دیا ہاں اللہ کا، بس ٹھیک ہے اب اللہ ہمارے ساتھ ہے. حسبنا اللہ بس اب میرا رب میرے ساتھ ہے. جب حکم آ گیا نا، پھر حکم کے سامنے میری کوئی نہ دلیل ہے، نہ اپیل ہے، نہ وکیل ہے، میری کوئی بات ہے ہی نہیں، میری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اب اللہ جل شانہ کی چلے گی، اللہ ہی کی چلے گی، اللہ ہی کی چلے گی اور اللہ ہی کے لیے چلے گی. اور میں اگر اللہ ہی کی مانوں گا تو میرا اللہ ہی میرے ساتھ ہو. یہ ذی الحج ہے. یہ تو پھر آپ کس مہینے کی بات کر رہے ہیں؟ میں کئی دنوں سے گھومتا رہا، سوچتا رہا یہ ذی الحج کا مہینہ جو ہے ہر سال کیوں آتا ہے؟ ہر سال اصل میں یاد دہانی کے لیے آتا ہے. رمضان ہر سال یاد دہانی کے لیے آتا ہے، ذی الحج ہر سال یاد دہانی کے لیے آتا ہے، اور محرم ہر سال یاد دہانی کے لیے آتا ہے. ذی الحج میرے دوست ایک یاد دہانی ہے اس قربانی کی. اپنی چاہتوں کو قربان کیا، اپنی تمناؤں کو قربان کیا، اپنا سب تن من دھن سب کچھ قربان کیا، اور ایک معصوم بیٹا سوچے تو صحیح اس نقشے پہ کہ آدمی کو بظاہر ترس آتا ہے، معصوم بیٹا. اس بچے کو کہا ہے کہیں تو یہاں بیٹھا کرو، میں کہیں ترس آتا نہیں آتا. آپ میری طرف توجہ کریں، کیا خیال ہے؟ نہیں آتا. اب اس کو اس وادی میں چھوڑ کے آ گئے، نہیں بیٹھے، چھوڑ کے آ گئے. اور جو پانی نکلا اس کا کیا نام؟ رمضان. ایک بندہ کہنے لگا میرا بچہ رو رہا تھا، بہت زیادہ رو رہا تھا. میرے جی میں آیا، میں نے اس کے سینے پہ زم زم لکھنا شروع کر دیا. زم 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 لکھتا کہ بچہ ٹھیک ہو گیا. کہنے لگا، اور میں نے کئی لوگوں کو بتاتا ہوں جس کا بچہ روتا ہو، تنگ کرتا ہو، اس کو 40 دفعہ دم دم پڑھ کے دم کرو، بچہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا کرتے رہو، ہر نماز کے بعد کر سکتے ہیں. اب اللہ جل شانہ نے اس قربانی پہ ایک نعمت عطا فرمائی. یہ پیغام یاد رکھیے گا، میں آج کچھ پیغام دے رہا ہوں. ایک تو آخری درس ہے، کچھ درمیان میں سفر ہے، میر احباب جمع ہے، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوست نہ رہے. کچھ پیغام دے رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کس کے ساتھ چھوڑ کے آئے ہوں گے؟ آخر دل تو تھا نا. اور دل جتنا جو ہے اللہ کا قرب پاتا جاتا ہے اتنا حساس ہوتا جاتا ہے. یاد رکھنا، جتنا دل اللہ جل شانہ کا قرب پاتا جاتا ہے اتنا حساس ہوتا جاتا ہے، اور جتنا دل اللہ کے قرب کے قریب ہوتا جاتا ہے اتنی اس کی کیفیات اور احساسات بڑھتے جاتے ہیں. اس کی مثال، اگر کیفیات اور احساسات نہ بڑھے تو یہ نور کو محسوس ہی نہ کرے. نور ایک لطیف چیز ہے، ٹھیک ہے بھائی. اگر نگاہ کمزور ہو تو پنکا نظر نہیں آتا، ذرا نظر نہیں آتا. جتنی نگاہ تیز ہوتی ہے، یہ بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنی ہے جن کے جو شربت سیرپ آتے ہیں، جہاں مشینیں ہوتی ہیں وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ساتھ رکھا ہوتا ہے، ملازم وہ بوتلوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مشینوں کے بعد بھی بوتل جو مشین کے ساتھ چل رہی ہے نا، پیکنگ کے مراحل میں گزر رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن کی نگاہ ٹھیک ہوتی ہے ان کو رکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس بوتل کے اندر دیکھو کوئی مکھی کیڑا ان کا تو نہیں ہے، کیونکہ ان کی نگاہ تیز ہوتی ہے. یاد رکھیے گا، جتنا انوارات دل کے اندر متوجہ ہوتے جائیں گے، جتنا قلب اللہ جل شانہ کی ذات عالی کی طرف متوجہ ہوگا، اس کے اندر نور اتنا بڑھتا چلا جائے گا. جب نور ہوگا اتنا احساس ہوگا، اتنا حساس ہوگا، اتنی کیفیات ہوں گی، اتنے کمالات ہوں گے، اتنا وجدان ہوگا، اب ان کے دل کی کیا اہمیت ہوگی؟ ابراہیم علیہ السلام کے دل کی
اس ماں کے ساتھ کیا حال گزرا ہوگا جو ماں کو، جس ماں کو پتا ہے کہ میں جس طرف جا رہی ہوں وہاں تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی۔ یاد رکھیے گا انما العسر یسرا، ہر قربانی کے بعد ایک مدد آتی ہے۔ انہوں نے قربانی دی، جب بھی کسی عمل میں چاہتے ٹوٹے، جب بھی کسی عمل میں چاہتے ٹوٹے، خواہشات خون ہو، تمناؤں کا خون ہو، لیکن حکم کو پورا کر کے گزرا، 100% کیا تو پھر 100% کیا، سل میں کاف 100%، جب حکم کو 100% پورا کیا پھر 100% اللہ جل شانہ کی مدد آئی تھی۔ آج اس جگہ کو سارا جہان جاتا ہے، جس جگہ کوئی نہیں تھا، جس جگہ کوئی نہیں تھا، آپ اذان دیں، جس روح نے لبیک کہی ہوگی وہاں ضرور آئے گی، اور جتنی دفعہ کہی اتنی دفعہ آئے گی۔ وہاں اللہ جل شانہ سارے جہان کو دیوانہ کر کے لے جا رہا، دیوانہ کر کے، اور بڑے بڑے بادشاہوں کی زمینوں کو اللہ چکا ہے، اور بڑے بڑے متکبروں کو اللہ جل شانہ رلا دیتا ہے، رلا دیتا ہے، گلیوں میں بھی رلا دیتا ہے، آنکھوں سے بھی رلا دیتا ہے، بندے بھٹک جاتے ہیں، اللہ بھٹکا دیتا ہے، پھر اپنی گلیوں کے چکر کٹواتا ہے، اچھا خاصا بندہ بھٹک جاتا ہے۔ اس قربانی ہے، وہ قربانی جو دی تھی نا، وہ قربانی دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان حضرت کی قربانی ہے۔ قربانی کے بعد ایک نعمت ملی، وہ بھی زمزم۔ آج سارا جہان، ارے قیامت تک سارا جہان وہ نعمت پائے گا اور پا رہا، اور قیامت تک سارے جہان کو وہ نعمت ملی ہے۔ آپ اس نعمت کے پیچھے قربانی نہیں دیکھ رہے؟ آج بھی موقع ہے، آج بھی ہمارے پاس وہ میدان ہے اس شخص کے لیے جو اللہ اس رسول کو مانتا ہے، جو اللہ کی محبت دل میں بسائے پھر رہا، جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا متلاشی ہے۔ آج بھی وہ قربانی کا میدان موجود ہے، قربانی کی کیفیات، قربانی کے انداز مختلف ہیں، لیکن جو قربانی کرے گا اللہ جل شانہ اسے آج بھی زمزم عطا فرمائے گا۔ وہ زمزم کیا، اس کی صورت مختلف ہوگی، کسی کو کس نعمت کا زمزم ملے گا، کسی کو کس نعمت کا زمزم ملے گا، کسی کی اللہ دنیا وسیع کر دے گا، کسی کی اللہ آخرت وسیع کر دے گا، کسی کا اللہ سینہ کھول دے گا، کسی کی اللہ اولاد و نسل و برکت دے گا، کسی کا اللہ پاک مشکلیں حل کر دیں گے، کسی کی دنیا بنا دیں گے، کسی کی آخرت بنائیں گے۔ وہ آج سنت ابراہیمی موجود، وہ آج موجود ہے، وہ قربانی کا میدان موجود ہے، وہ قربانی کا میدان موجود ہے، وہ قربانی کی کیفیات موجود ہے، بس کوئی آئے اور پائے۔ یہ پیغام ہے ذی الحج کا، یہ پیغام ہے، اس پیغام کو سمجھو اللہ والے کہ ہر سال ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے۔ بکرا بکری اور دمبا دے کے اپنی جو ہے میرے دوستوں جو ہے ذمہ داری پوری نہ کرنا، یہ واقعی ذمہ داری ہے اگر کوئی صاحب مال ہے تو، لیکن میرے دوستوں ایک اور ذمہ داری ہے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی کا مقصد کیا ہے، میرا رب اس قربانی سے چاہتا کیا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب میرا حکم آئے، جب میرا حکم آئے، چاہے پھر اس وقت اللہ کا خلیل بھی کیوں نہ آئے کا سلام، بس پھر میرے حکم آئے تو پھر مال خرچ کرنے کا موقع ہے تو مال خرچ کر دو، اگر اولاد خرچ کرنے کا موقع ہے جو مانگتے مانگتے 100 سال تقریباً 100 سال کے بعد ملی تو اس کو بھی اللہ کے لیے دے دو، اور جب بیوی کا موقع ہے اور زندگی کے کسی نظام کا، کسی چیز کا، اور اب تک کہ اپنی کسی محبوب چیز کا موقع ہے، وہ محبوب آپ کا وقت ہے، وہ محبوب آپ کی جان ہے، وہ محبوب آپ کا مال ہے، وہ محبوب آپ کے جذبات ہیں، وہ محبوب آپ کی کیفیات ہیں، کسی بھی محبوب چیز کا موقع ہے اس کو بڑے محبوب کے لیے قربان کر دو۔ آج ایک اعلان یاد رکھیے گا، ایک اعلان یاد رکھیے گا، جو اپنی کسی چھوٹی محبوب چیز کو قربان کرے گا اسے بڑی محبوب چیز ملے گی، اور بڑی محبوب چیز اللہ کا رسول ہے۔ اور یہ جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں یہ ہماری ساری چھوٹی ہیں۔ مؤذن جو کہتے ہیں نا اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ کہتا ہے تیری جتنی بھی محبوب چیزیں ہیں ساری چھوٹی ہیں، آجا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا،
اور سارے کے سارے محبوب چھوٹے بڑے محبوب کے پاس آ جا، وہاں فلاح ملے گی، وہاں کامیابی ملے گی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، وہاں کامیابی ملے گی۔ تو ان محبوبوں میں کامیابی دیکھ رہا، کسی کی محبوب دکان ہے، کسی کی محبوب دفتر ہے، کسی کی محبوب گاڑی ہے، کسی کی محبوب اولاد ہے، کسی کی محبوب مال ہے، کسی کا بیوی ہے، کسی کی صنعت ہے، کسی کی تجارت ہے۔ ان سارے محبوب چھوٹے، لیکن ایک بڑا محبوب جو تیرا ہر وقت ساتھی ہے، تیرا ہر وقت ساتھی ہے۔ اگر اپنی توجہ ہٹا لے تجھے لوگ مار ڈالیں، تجھے لوگ برباد کر دیں۔ کل کی بات ہے، ایک صاحب کہنے لگے خواب میں مجھے کسی نے مارا، میرے پاس پکڑ کے لیا اس بندے کو، اس کے جسم سے پیٹ بہ رہی تھی۔ خواب میں جس جگہ شرمگاہ پہ مجھے جو ہے بعض چیزوں نے مارا، وہاں سے اب پیٹ بہ رہی ہے۔ جب خواب سے میں بیدار ہوا، چارپائی کے نیچے پڑا ہوا تھا، اور میں اس وقت سے جہاں جہاں مارا وہی جگہ میری زخمی ہے، اور میں اس وقت سے بیکار ہوں۔ 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، اور 2 مہینے سے جو ہے میری حالت کوئی نہیں۔ اللہ والوں، اس بڑے محبوب نے ہماری حفاظت کے فرشتے لگا رکھے ہیں، وہ فرشتے یوں ہٹا لے ساری حفاظتیں ختم ہو جائیں۔ میرے حضرت مرشد حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ پاک نے فرشتے لگائے ہیں، اگر فرشتے اللہ ہٹا دے یہ شیطانی چیزیں ٹکا بوٹی کر لیں ہماری، تو اس کی حفاظت ہے، وہی حفیظ ہے، وہی رقیب ہے، وہی حافظ ہے، وہی حفیظ ہے، وہی سلام ہے، وہی وکیل ہے۔ حکم نہ ٹوٹا، چھوٹے محبوب کو چھوڑ دیا، وہ بچے کی شکل میں ہے، وہ بیوی کی شکل میں ہے، وہ مال کی شکل میں ہے، وہ وقت کی شکل میں ہے، وہ راحتوں کی شکل میں ہے، چھوڑ دیا۔ یہ ذی الحج کا پیغام ہے، اللہ جل شانہ کے حکم کا نہ توڑا، اپنی ساری چاہتوں کا خون بہا دیا، اپنی ساری تمناؤں کو قربان کر دیا۔ یہ ایک پیغام ہے اللہ والوں، بہت طاقتور پیغام ہے۔ اب آگے چلے، اللہ جل شانہ نے اس پیغام کے ذریعے ایک نعمت دلوانی تھی، زمزم کے نام سے نا نعمت ملی، جس کے اندر شفا ہی شفا ہے، رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ یہ نعمت ملی، نعمت قربانی کے بعد ملتی ہے، یاد رکھنا، ہمیشہ ہمیشہ سارے دن کی دیہاڑی کے بعد مزدوری ملتی ہے، ہمیشہ کسان کی رات کی جاگنا اور سخت سردی کے اندر اپنی فصلوں کو پانی لگانا، اس کے بعد اس کو فصل کاٹنے کی توفیق ملتی ہے اور وہ نعمت ملتی ہے۔ اور جب قربانی کرتا ہے مومن کو قربانی کے بعد اللہ جل شانہ کی جو طرف سے جو نعمت ملتی ہے، سب سے پہلی نعمت یہ ملتی ہے کہ اللہ کی رضا مل جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، کیوں پریشان ہوتا ہے میرا بندہ، میں تو تجھ سے کب کا راضی ہو چکا تھا، جب تو اپنے من کی چھوڑ کے میری لے کے چل رہا تھا، ڈرتا ڈرتا چل رہا تھا، گرتا پڑتا چل رہا تھا، چلنا نہیں آتا تھا چل رہا تھا، مانگنا نہیں آتا تھا مانگ رہا تھا، لینا نہیں آتا تھا لے رہا تھا، تو کتنے عرصے سے میری محبت میں چل رہا تھا، میرے تعلق میں چل رہا تھا، میری محبوب بن کے مجھے اپنا محبوب بنا کے چل رہا تھا، میرے بندے اب پریشان کیوں ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے، کیوں پریشان ہوتا ہے؟ اب یہ امتحان لیا، اب اگلا امتحان لیا، کہنے لگے محبت لگتا ہے ابھی ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا ایسا کریں، اپنے بیٹے کو ذبح کر لیں میری محبت میں۔ اللہ اکبر، یہ تو اس سے عجیب ہے، ایک پہلے چھوڑ کے آ گیا، خدا نہ خواستہ کوئی بھیڑیا کوئی چیز اٹھا کے لے گئی، لیکن اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے، اس سے عجیب قربانی ہے، اس سے بڑی قربانی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کو ذبح کر دو، اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دو۔ ہاں ہاں، اور بیٹے کے اندر بھی ماننے کا کیا جذبہ تھا، جو اولاد کی تربیت کرتے ہیں اسے اللہ جل شانہ کا نام سکھاتے ہیں، اسے اللہ کی محبت دیتے ہیں، اسے اللہ والا لباس پہناتے ہیں، اسے اللہ والے بول سکھاتے ہیں، اسے اللہ والی تصویر دیتے ہیں، حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ، مکہ کعبہ بیت اللہ، نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ، اسے اللہ والے بول سکھاتے ہیں۔ تو آج وہ صاحب آیا، کہنے لگا، بچہ ہے، کہنے لگا کہ وہ جو ہے فلاں میرا کلاس فیلو وہ گانا گا رہا تھا، اس نے کہا وہ گانا کیا ہوتا ہے؟
پھر وہ کر کے کہنے لگا ایسے گا رہا تھا. اس نے کہا تو اس کو حتمی بھی سنا دیتا. تو اس کو سنا دیتا. میرے پاس بھی میرے اللہ کا ایک نغمہ ہے, وہ ہے حسبی ربی جل اللہ. اور آپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ ایک بیٹا ہو اور بڑھاپے میں ملا ہو بیٹا, ارے مان مان کے ملا ہو بیٹا, اس کی کیا محبت, اس کے لیے کتنی آنسو بہے ہوں گے. اب اس کو حکم ملا اس کو چھری کے نیچے دے دو اللہ اللہ. اور اس کے اندر ماننے کا مزاج کہنے لگا با کہیں ایسا نہ ہو میری آپ کی آنکھیں دو چار ہوں, اور پھر جو ہے اللہ کی محبت اللہ کا حکم جو ہے نہ ٹوٹ جائے اور آپس کی محبت غالب آ جائے. میری آنکھوں میں پٹی باندھ دیں اور مجھے اونھا کر دیں, اور یہ سارے مشورے ہو رہے ہیں, اور میرے ہاتھ باندھ دیں, یہ سارے مشورے ہو رہے ہیں. اور پھر عجیب بات بتاؤں آپ کو اللہ والو, یہ نہیں ہے کہ آخری وقت میں جب سب کچھ کر لیا اللہ اکبر سے بس 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 میں آپ کی قربانی کو میں نے دیکھ لیا, میں نے آپ کی قربانی دیکھ لی, بس جائیں آپ کامیاب ہیں. نہیں میرے دوستو, چھری چلوا دی. اللہ اکبر. ہاں کہنے لگے فرشتے آسمانوں پہ اللہ جل شانہ کے دوست کی باتیں ہو رہی تھی جس کے آسمانوں میں تذکرے ہوں. فرشتوں نے کہا یا اللہ اس کا امتحان لیں, جا کے امتحان لیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے, بکریاں چرا رہے تھے. ایک فرشتے نے نا دل کی کیفیتوں کے ساتھ, درد کے ساتھ محبوب کا نام لے لیا, اللہ, ایسے درد کے ساتھ لیا, ایسے غم کے ساتھ لیا, ایسی کڑن کے ساتھ لیا. تم بے چین ہو گئے, محبوب کا نام کہاں سے آیا, بے چین ہو گئے. دیکھا ایک شخص ہے, چلنے کی تو پھر کو کہہ رہی, اس پہ تو اجرت لگے گی, مال لگے گا, کچھ لگے گا. کہنے لگی آدھی بکریاں تیری ہیں, میرے محبوب کا نام پھر کہہ. اس نے پھر کہا, اور اللہ کا نام ہو فرشتے کی زبان ہو کیا لذت ہوگی. اور اگلی اس سے عجیب بات ہے, اللہ کا نام ہو فرشتے کی زبان ہو ابراہیم کے کان ہو, علیہ ہے کمال ہے نا. اور اس سے بھی عجیب بات ہوگی, اللہ جل شانہ کا نام ہو اور فرشتے کی زبان ہو, ابراہیم علیہ السلام کے کان میں ہو اور دل پہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہو. تب تو ساری تاریں مل جائیں گی, من کی ساری تار تار, رگ رگ, ریشہ ریشہ, روح روح اللہ جل شانہ کی محبت میں دھڑکنے لگ جائے گا. اللہ ایک دفعہ اللہ کا نام پھر لے لے. اس نے کہا اس میں کچھ لگے گا, کہا آگے تیری اور بکریاں بھی تیری ہو گئی. اور اس نے پھر اللہ کا نام لیا, کہنے مزہ آ گیا, مزہ آ گیا. ہمارے ایک دوست تھے, وہ ایک بریانی والے کے پاس گئے, بریانی والے دوست ہیں, وہ کہنے لگے کہ میرے پاس ایک صاحب ہے, آنکھوں سے نابینا ہے, اس کو سائیکل پہ اٹھا کے لے آتے ہیں, اور وہ ابھی پلیٹ ختم نہیں ہوتی تو ہاتھ سے یوں کر کے کہتے اور تیار رکھ, وہ ختم نہیں ہوتی, کہنے لگے اور تیار رکھ, وہ ختم نہیں ہوتی اور تیار رکھ. انہوں نے کہا کیا ہے, انہوں نے کہا لالا عاشق تیرے پلاؤ میں بڑا مزہ آ رہا ہے. اس کا نام لالا عاشق ہے. کہنے لالا عاشق تیرے پلاؤ میں بڑا مزہ آ رہا ہے. ارے ہمیں پلاؤ اور بریانی کے مزے چکھے, اللہ کے نام کا مزہ چکھے. اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے آ جاؤ, چکھا بھی لو چکھ بھی لو, اللہ کے پاس کے نام کا مزہ چکھے. اس لیے تو کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ وقت کے لیے آ جاؤ, چکھا بھی لو چکھ بھی لو, اللہ کے پاس ٹائم ہی نہیں. اس لیے تو کہتے ہیں اللہ جل شانہ کو کہنے کا پھر نام لے. اس کا بچہ کیا ہے, بکریاں تو ساری میری ہو گئی. کہنے لگا تجھے بکریوں کا غلام بھی تو چاہیے نا, میں تیرا غلام بن جاؤں گا اور تیری بکریاں چراؤں گا. اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام آپ سچے ہیں, اصل میں عرشوں کے آپ کے تذکرے ہو رہے تھے, میں تو آپ کا امتحان لینے کے لیے آیا تھا. اس میں دوستو اس محبوب نبی علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا, اللہ کا حکم ہے اب اس سے چھری پھیر دو, اور 100% چھری پھیر دی گئی. جب دیکھا بیٹا سامنے کھڑا ہے, اللہ جل شانہ نے ایک مینڈے کو ذبح کر دیا ہے اچھے لاکھ. اب اس پہ ایک پیغام ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, جس پہ اگر آپ حضرات توجہ فرمائیں گے تو اس پیغام کو کبھی نہ بھولیں گے. وہ پیغام یہ ہے کہ چھری جو ہے اصل میں
اسماعیل علیہ السلام پہ نہیں پھری تھی، وہ محبت پہ پھری تھی. اور جب محمد عثمان صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے بس وہاں جا کے میرے لیے ایک دعا کر دینا، اللہ کے ماں سوا کی محبت اللہ میرے دل سے نکال دے، اللہ کے علاوہ جو بھی محبتیں ہیں وہ میرے دل سے کھرچ دے. تو بڑی جامع دعا ہے. میرے دوستوں وہ محبت جو تھی نا اس پہ چھری پھیری تھی، اور اس محبوب نے، محبوب کا محبوب خلیل محبوب تھے نا، اس محبوب نے بھی ایسا کر کے دکھا دیا. یہ میرے سامنے آپ ہیں، آپ کی ہستی ہے، آپ کی حیثیت ہے، آپ کا مقام ہے، آپ کا کمال ہے. کوئی ہو جائے میں قربانی کر کے دکھاؤں گا. اور قربانی کی، وہ خواہش کی قربانی، وہ محبتوں کی قربانی، وہ اپنے محبوب کی قربانی، بڑے محبوب کی خاطر قربانی کی. یہ پیغام ذوالحج کا ہے. یہ پیغام ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ ہم نے زندگی کے 60 سال 40 سال 50 سال گزارے، اللہ جل شانہ نے استطاعت دی، اللہ نے استعداد دی، اللہ پاک نے صاحب نصاب بنایا، ہم نے قربانی کی، لیکن آج تک کبھی نفس کی قربانی بھی کی، اپنی کسی عادت کی قربانی بھی کی، اپنی کسی خواہش کی قربانی بھی کی، کوئی ایسی قربانی بھی کی کہ الہی یہ چیز تیری نافرمانی تھی، اے اللہ یہ ایک عادت ہے جو مجھ سے چھوٹتی نہیں، یا اللہ یہ ایک کیفیت ہے جو میرے اور تیرے درمیان ہے، لیکن اس میں یا اللہ مخلوق حائل ہو کے یا اللہ کوئی خالق سے ملنے کے راستے بند کر رہی ہے. الہی آج کے سے پہلے میں پہلے چھری اس پہ چلاؤں گا، بعد میں چھری بکری اور گائے بھینس پہ چلاؤں گا. یہ پیغام ہے اللہ والوں، یہ پیغام ہے ذوالحج کا، یہ پیغام ہے. اللہ پاک جل شانہ حاجی کو اس لیے مارا پھراتا ہے. میں اس دن سوچنے لگا آج حاجی کو ایک جگہ ٹکنے نہیں دیتا، اور اس لیے خیال کرنا کئی طرح ٹھکانا اصل منزل پھر میرا گھر ہے جو طواف زیارت اور طواف الوداع کی شکل میں آئے گا. اصل میں ہوں اور گھر سے مراد میں ہوں. یہ کہیں جو ہے بیچارہ مکہ مکرمہ میں، پھر کہیں مینا میں، اور پھر مینا سے پھر جو ہے یہ عرفات میں چلا جاتا ہے، پھر وہاں سے بھاگتا دوڑتا مزدلفہ میں، پھر وہاں سے پھر مینا میں اور جمرات میں. میرے دوستوں یہ ایک سفر کرواتا ہے اللہ پاک، کہتا ہے تیری منزل آخرت ہے. اور اس میں ایک اور پیغام بھی دے دوں، یہ یاد رکھیے گا. جیسے میں ایک کہانی سنایا کرتا ہوں نا آپ کو، ایک جو ہے بادشاہ کی بیٹی شہزادی کو جن اٹھا کے لے گیا. وہ بچپن میں پڑھتے تھے، اب تو 55 ہو گیا. وہ جن اٹھا کے لے گیا، اور اس نے کئی جن چھڑوانے گئے شہزادی کو. بادشاہ نے اعلان کیا جو شہزادی کو دیو سے لے آئے گا آدھی حکومت دوں گا اور اس سے شادی بھی کر دوں گا. اللہ آج کا جوان ہوتا تو سب جوانی ختم کر دیتا. انہوں نے کہا حکومت نہ دے، شادی کرا دے. تو اب وہ وہاں گئے نا تو کوئی واپس نہ آیا ابھی تک. جو جاتا تھا واپس نہیں آتا تھا، وہ پتھر کا بن جاتا تھا. تو یہ گئے تو ایک درویش راستے میں ملے، ان کی جھونپڑی تھی، وہاں گئے. اس میں انہوں نے کہا بیٹا ایک نصیحت کرتا ہوں، آوازیں آئیں گی لیکن پیچھے مڑ کے نہ دیکھنا. یہ جتنے پتھر کے بنے ہوئے ہیں سب نے پیچھے مڑ کے دیکھا تھا. جب ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بچے کو اس وادی میں چھوڑنے جا رہے تھے، جس راستے سے گئے اس راستے میں 3 جگہ شیطان نے حملہ کیا. ارے تیرے میرے نبی علیہ السلام جو تھے ان کی بھی جد امجد پہ شیطان نے حملہ کیا. میں آپ کون ہو سکتے ہیں بتاؤ؟ اللہ کے اتنے بڑے جلیل القدر پیغمبر خلیل اللہ خلیل اللہ کے وہ دوست جن کی محبت میں تھوڑا سا خلا ہے ہی نہیں. اس اللہ کے نبی علیہ السلام پہ، اس اللہ کے نبی علیہ السلام پہ شیطان نے حملے کیے. ایک جگہ حملہ کیا، یہ حاجی جو جاتے ہیں وہاں پتھر مارتے ہیں. پھر دوسری جگہ حملہ کیا، پھر تیسری جگہ حملہ کیا. یاد رکھنا جس کا اللہ کی ذات عالی پہ یقین ہوتا ہے، وسوسے اگر اس پہ دائیں بائیں سے آتے ہیں، وہ اللہ کے یقین، اللہ کے توکل اور اللہ کے دھیان کو نہیں چھوڑتا. وہ ان وسوسوں کا علاج، ان وسوسوں کا تقیہ یقین سے کرتا ہے، اللہ کی طاقت کے ساتھ. وہ اپنے دائیں بائیں
नहीं देखता, वो आगे पीछे नहीं देखता क्या होगा कैसे होगा। बहुत आवाजें आती हैं, तेरा सब कुछ बिगड़ जाएगा, तेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, बहुत आवाजें आती हैं। अल्लाह की कसम कुछ नहीं होता। और बहुत खींच तान के, वो बच्चे की ना नीकर के अंदर एक रबड़ होता है, लास्ट तक कहते हैं, उतना छोटा सा टुकड़ा है लेकिन यूं खींचो इतना बड़ा हो जाता है। ये शैतान जो है मसाइल को, मुश्किलात को, दुनिया की चीजों को, तेरे बाद क्या होगा किस तरह होगा खींच के दिखाएगा कि इंसान परेशान हो जाएगा, कि मेरे बगैर तो दुनिया उल्टी हो जाएगी। और जब उस रबड़ को छोड़ते हैं फिर वही आके खड़ा होकर छोटा वही होता है। इसलिए वालों, ये पैगाम है जिलहज का। पहली छुरी कहाँ फेरनी है, पहली छुरी कहाँ फेरनी है। अब मैं आप बैठ के ना अपनी गिरबान में झांके, हर बंदा इस वक्त तन्हा है, अपने मन के साथ तन्हा है, बज़ाहिर दुनिया की महफिल में बैठा है, सब लोग आपके साथ बैठे हैं दाएं बाएं आगे पीछे, लेकिन इस वक्त अंदर के मुताबिक आप तन्हा है ना तन्हा। अब आप तन्हाई में बैठे हैं। अब आप ये सोचें कि या अल्लाह इस दफा की जो कुर्बानी आएगी, इस कुर्बानी के साथ या अल्लाह कैसे काम होगा कि मेरी कौन सी कुर्बानी ऐसी दूं अल्लाह तो राजी हो जाए। जैसे मैंने वाक्य सुनाया ना कि कुर्बानी का दिन था, एक साहब मुझसे कहने लगे मैं अपनी छत पे गया, जानवर मेरे पास था नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं थे, हर तरफ से कुर्बानी और दबा होने की आवाजें आ रही थी, गलियों में खून बिखरा हुआ था। मैंने कहा या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे आसमान की तरफ नजर उठा के अर्ज किया, इलाही मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास मेरा मन है, मेरा तन है, इलाही मैं अपनी फला गुनाह की कुर्बानी देता हूँ। 7 साल से मुझे सारा जहान नसीहतों करके थक गया है, और इलाही मैं रुसवा भी हुआ हूँ लेकिन उस नाफरमानी को नहीं छोड़ा। अल्लाह तू और मैं जानते हैं बस, और कोई नहीं जानता। अल्लाह आज के बाद मैं उस गुनाह को नहीं करूंगा, वो तेरी नाफरमानी नहीं करूंगा। कहने लगे मैंने जब ये अंदर अपने दिल में कहा तो मेरे दिल में एक आवाज आई कि लोगों ने जानवर की कुर्बानी दी, तो अपनी चाहत की कुर्बानी दी। जानवर की कुर्बानी देना आसान है, चाहत की कुर्बानी देना मुश्किल है। तो आपको इस्तेदाद दी है तो कुर्बानी बहुत ज्यादा जरूरी फर्ज है, वो तो जरूर करें, लेकिन अल्लाह वालों उससे पहले सोचें। और जिनके अंदर कुर्बानी की इस्तेदाद नहीं है, अल्लाह पाक ने उनको 2 कुर्बानियों का मौका दे दिया। एक कुर्बानी का मौका यह है कि उससे मारूमी हुई, उसका दिल के अंदर चोट लगी, उसकी कुर्बानी हो गई कि मेरे पास भी होता मैं भी कुर्बानी करता। और एक कुर्बानी अल्लाह वालों ये है, आपकी एक कुर्बानी ये है मेरे दोस्तों, वो ये कुर्बानी है कि आप ये सोचें कि आज कौन सा फैसला करें, कौन सा अल्लाह के साथ मामला करें कि अल्लाह जिस तरह तेरे नबी सल्लल्लाहु ने कुर्बानी दी थी, उस कुर्बानी के बाद जमजम की नेमत हमारे पास अल्लाह पाक ने अता फरमाई, या अल्लाह आज हम भी वो कुर्बानी देते हैं। तो अपनी जमजम वाली नेमत, जमजम का तोहफा किसी भी शक्ल में, जमजम से मुराद एक नेमत है, एक तोहफा है, या अल्लाह हमें अता फरमा है। तो फिर फैसला करेंगे ना अपने मन के अंदर, अपनी सोचों के अंदर, अपने अंदर ही अंदर। कोई नहीं जानता, मेरा रब जानता है। ये अपने अंदर ही अंदर बैठ के फैसला करे कि अल्लाह आज तक तो जिलहज बहुत गुजरे, हर साल ईद उल अज़हा आई, लेकिन या अल्लाह आज की ईद जो है ना, इस दफा की आइंदा आने वाली इंशाअल्लाह ईद जो है, या अल्लाह इसमें मैं तेरे साथ कोई और मामला या अल्लाह मैं फैसला करूंगा। अब इससे इधर उधर से आवाजें बड़ी आएंगी, शैतान आएगा आवाजें देगा, या अल्लाह मैं उसकी नहीं सुनूंगा। बस मैं तेरा हूँ इलाही, मैं तेरा, तू मेरा, मैं तेरा, तेरा अफ्कार मेरा, मेरा अफ्कार तेरा। इलाही कोई तुझसे कोई क्या मांगता है, इलाही मैं तुझसे तुझे मांगता हूँ। तो क्या ख्याल है, ये कुर्बानी है ना इस काबिल? जिलहज का ये पैगाम 2 मैंने आपको अर्ज किए हैं, और दोनों में कुर्बानियां हैं, अपनी चाहतों की कुर्बानियां, अपनी तमन्नाओं की कुर्बानियां। और एक पैगाम है कि समझ आए ना आए मान के चलना है, अकल माने ना माने मान के चलना है, दिल कहे ना कहे मान के चलना है, तबीयत चाहे ना चाहे मान के चलना है। पैगाम है जंगल बयाबान के अंदर जाके अपने बेटे को, अपनी अहलिया को छोड़ दो, ये मानने के बगैर नहीं होता।
सूर्य के नीचे दे दो, ये मानने के बगैर नहीं होता। मेरे दोस्तों, जिलहज तो मुसलसल पैगामात का एक महीना है और ईमान वालों की जिंदगी गुजारने के एक उसूल इससे निकलते हैं। जिलहज से उसूल निकलते हैं जिंदगियों के, जिलहज से जिंदगियों के पैगाम मिलते हैं, जिलहज से जिंदगियों के पैगाम मिलते हैं कि देख, जिंदगी तेरी मुख्तसर है और तुझे जिंदगी में अगर रिस्क मुख्तसर मिला हुआ है, इसी मुख्तसर रिस्क पे किफायत कर लेना, हराम के रास्तों पे नजर न डालना। आदमी बैंक के कर्जे क्यों लेता है, या आदमी सूद का निजाम क्यों चलाता है? उसकी वजह यह है कि मेरे पास और माल आ जाए और बन जाए और बन जाए, और करते करते आखिरकार तबाही और परेशानी उसका मुकद्दर बन जाती है। इसके अल्लाह वालों, अल्लाह जल्ल शानहू ने मेरे आपको मौका दिया, तो इस दफा का दिन हज कोई एक पैगाम ला रहा है, आ गया। बल्कि आज दिन हज की कितनी, 2 है 3 है, 3 है, और सऊदी अरब में कितनी होगी, 4। भाई ये 3 आ गई। कुर्बानी का नियाम, कुर्बानी के दिन बहुत करीब है, अभी से अपनी कुर्बानी की तैयारी करें। जो जिस कुर्बानी की तरतीब मैंने बताई है ना, हाँ, इसी मंडी लगनी चाहिए, अपने अंदर मंडी लगाएं और इसके अंदर भी अपने आप को तोलें, पढ़ें और अपने आप को खुद पढ़ के कहें, अब तू बता कौन सी चीज ऐसी है जो तुझे सबसे ज्यादा महबूब है, और उसमें है भी महबूब और फिर रब भी नाराज है, महबूब भी है और रब भी नाराज है। अपने मन से पूछे, एक सवाल करें, अंदर से मन से जवाब मिलेगा, अंदर एक जवाब मिलता है। ये जो अंदर से है ना, अंदर ये बहुत बड़ा प्राइम जस्टिस है, अंदर एक बहुत बड़ा अंदर एक मुंसिफ बैठा है। ये आपको अंदर से पैगाम देगा, और पैगाम क्या देगा कि फला चीज पे नजर डाल, फला चीज पे नजर डाल, फला चीज पे नजर डाल, फला, ये अंदर से आएगा। अंदर जो से ये कुर्बानी करेगा, अल्लाह के साथ बैठ के अपना मामला टूटा हुआ, ताने बाने टूटे हुए, वो धागे टूटे हुए अल्लाह से बैठ के जोड़ेगा और कहेगा, इलाही मैं अपना फैसला करता हूँ, अल्लाह को मेरा साथ दे दे। या अगर मैंने सुना है जो जमीन पे फैसला करता है, आसमान वाला उसके लिए फैसला कर देता है। जो जमीन पे फैसला नहीं करता, आसमान वाले उसके फैसलों का इंतजार करते रहते हैं। तो या अल्लाह मैं जमीन पे फैसला करता हूँ, आज के बाद तुझे मनाने का, आज के बाद तुझे मनाने का, तुझे ना सताने का, या अल्लाह फैसला करता हूँ। और या अल्लाह मेरी वो फला चीज थी जो तेरे और मेरे दरमियान थी, अल्लाह आज के बाद उस शख्स को मैं सबसे पहले छुरी वहां फेरता हूँ। देखो अल्लाह पाक मिलता ही नहीं मिलता, देखो रब की मोहब्बत मिलती है नहीं मिलती, करके देखो तो सही अल्लाह वाला। ये दिल हज का ये फलसफा है। अल्लाह मेरा रब हर साल इस महीने को लाके, हर साल मेरे दोस्तों इस महीने को लाके, अल्लाह जल्ल शानहू ये अल्लाह पाक इस महीने को लाके इस पैगाम देते हैं। और याद रखो, कुर्बानी मालदार के लिए है, इसका ताल्लुक माल से नहीं, हर शख्स कर सकता है। क्या ख्याल है? हर शख्स कर सकता है, चाहे माल है या नहीं है, इस्तेदाद है या नहीं है, कुछ है या नहीं है मेरे दोस्तों, ये हर शख्स कर सकता है। वो औरत है या मर्द है, वो आका है या गुलाम है, वो फकीर है या अमीर है, वो हर शख्स कर सकता है। जिसके मन के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू को पाने की चाहत होगी, जिसके दिल के अंदर अल्लाह को बताने का जज्बा होगा, जिसके दिल के अंदर हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और इश्क को लाने के लिए एक बेकरारी और बेचैनी और बेताबी होगी, मेरे दोस्तों वो शख्स ये पैगाम उसके लिए एक पैगाम है। और वो शख्स ये करेगा और चाहेगा, और जो चाहेगा उसे रब प्राप्त करेगा। और मुश्किल भी नहीं है भी आसान, कोई मुश्किल नहीं। मैं आपको ये नहीं अर्ज कर रहा, अगर आप पे एक हिस्सा कुर्बानी का बनता है, आप 7 हिस्से करें, अल्लाह इस्तेदाद में 7 कर दे। हज़रत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने ऊँटों की कुर्बानी की थी? हाँ जी 100 कुर्बानी, बात 63 थी। तो भाई कितने बनाए, यहाँ तक ऊँट सामने आता था खुद। अल्लाह हाथ मेरे कमली वाले का हो, मेरा गला काट जाए, इससे बड़ी शहादत क्या हो? देख तो सही,
اللہ والو اونٹ بھی کملی والے کے لیے سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہے. ارے یہ جان ہوتی ہے جان. ارے اونٹ سے کم تر تو نہ بنے, اونٹ سے کم تر تو نہ بنے. اونٹ بھی کہتے ہیں آقا یہ جان یہ سب کچھ آپ کے لیے, ارے آپ کا ہاتھ ہو اور میری گردن ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا من کہتا ہے اونٹ کہتا ہوگا, اب اونٹ کہتا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اونٹ کہتا ہوگا اس وقت تک, میرا من کہتا ہے کہ اونٹ کہتا ہوگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزہ نہ آیا کہ ایک جان تھی, مزہ نہ آیا ایک جان تھی. ایسی لاکھوں جانیں ہوتی جو آپ کو میں دیکھتا رہتا اور یوں آپ کے چہرے انور کو دیکھتا اور میری جان چلی جاتی. خوش قسمت ہے وہ اونٹ جس نے آقا کے چہرے انور کو دیکھا اور آقا کے دست مبارک سے ذبح ہو گیا. خوش قسمت ہے وہ اونٹ سے کم تک نہ بنو. اللہ والو بس کوئی فیصلے کر ہی دو. یا اللہ بس سب تجھے اپنا بنانا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت میں اب آنا ہے, آپ کے تعلق کو پانا ہے. دوستوں اب ایسا فیصلہ کر ہی دو. یہ ذی الحج کا مہینہ پیغام لایا اور میں اپنے اعتماد سے ایک بات عرض کر رہا ہوں. جو یہ پیغام جو یہ فیصلہ کرے گا نا, جو یہ فیصلہ کرے گا انشاءاللہ اللہ جل شان ہو قیامت کے دن اسے حضور سرور کون صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا کریں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور حضرت ابراہیم کے ساتھ اور حضرت اسماعیل کے ساتھ. ایک صاحب کہنے لگے میں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خواب میں دیکھا, اتنے خوبصورت پھر ان سے میں نے باتیں کی, ان کا کلام ایسا کہنے لگے خواب میں بھی علی بول رہا تھا, ویسے آتی نہیں کہنے میں بول رہا تھا, ایسے حسین ایسے جمیل ایسے خوبصورت. میرے من میں آیا اسی میں یہی تھے جن کے بارے میں حکم ملا تھا کہ ان کو چھری سے ذبح کر دو. اللہ اکبر. ان کو میں دیکھتا جاتا تھا, ان کے اندر کمالات دیکھتا جاتا تھا. اللہ والو اللہ پاک نے موقع دیا ہے, ذی الحج گزر جائے گا, یہ اللہ کے ہاں ایک پیغام لے کے جائے گا. اللہ پاک پوچھے گا میرے بندوں نے کیا فیصلہ کیا. یا اللہ جن کے پاس مال تھا انہوں نے قربانی دی, تو اللہ پاک پوچھیں گے انہوں نے کوئی جان کی قربانی, کوئی نفس کی قربانی, کوئی چاہت کی قربانی, کوئی طبیعت کی قربانی, اپنی کسی چیز کی قربانی دی جو کہ اس قربانی کا اصل مقصد تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. یا اللہ وہ نہیں دی. میرے دوستو یہ مہینہ جو ہے گواہیاں دے گا, یہ مہینہ گواہیاں دے گا. اس طرح میں نے آپ کو رمضان میں ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ رمضان قیامت کے دن چھڑوائے گا بھی صحیح اور پکڑوائے گا بھی صحیح ہے. حدیث میں تھا نا وہ یاد ہوگا, رمضان حدیث و غالب میں ہے کہ یہ قیامت کے دن جس طرح قرآن پکڑوائے گا بھی صحیح اور ارے صورت تبارک اللہ صورت ملک پکڑوائے گی بھی صحیح اور چھڑوائے گی بھی صحیح. یہاں تک قرآن میں ہے کہ اللہ سے جھگڑا کرے گی, یا اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا, یا تو اپنے قرآن سے مجھے نکال دے یا اس بندے کی بخشش کر دے. اللہ اکبر. تو اللہ والو یہ جو مہینہ ہے نا ذی الحج کا, یہ ہمارے لیے پیغام لے کے آ رہا. یہ ذی الحج کا مہینہ ہمارے لیے ایک عجیب پیغام لے کے آیا ہے اور ہمارے لیے گواہ بن کے آئے ہیں. اللہ جل شانہ پاس جائے گا اور میرے بندوں نے میرے لیے کیا کیا, اللہ پاک کے ہاں سے یہ اللہ کے پاس جائے گا اور آپ کے لیے میرے دوستوں تو گواہیاں دے گا. جا کے تو گواہیاں دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری گواہی مخالف گواہی نہ ہو. ہر سال مخالف گواہی آتی رہی کسی کی, اس سال تو موافق گواہی آ جائے. فرشتے چونک پڑیں گے حساب کتاب دیکھنے والے. ایک بندے کو دیکھا ایک دم شوق پڑا, کہنے لگے یہ پیسے کہاں سے آ گئے اس کھاتے میں. اس نے کہا اس نے جمع کرا دیا. پھر عجیب بات ہے, ایسے بندہ پیسے جمع کرا گیا. فرشتے بھی کہیں گے کہ کیا بات ہوئی. اس نے کہا وہ بڑا فرشتہ بیٹھا ہوگا, اس نے کہا جناب وہ جو ہے فلاں بندے نے اس دفعہ اپنے جذبات بھی ساتھ جمع کرائے, ایک بکرا جمع کرایا. اچھا فرشتہ کہے گا خیال کرو کھاتا پھر کٹو, غلطی تو نہیں ہوئی. بندے کا فرشتوں سے خطا نہیں ہوتی, بندے کا فرشتوں سے خطا نہیں ہوتی, فرشتے خطاؤں سے پاک ہے. تو فرشتہ حیران ہو جائے گا, کھاتا دیکھتے دیکھتے فرشتہ حیران ہو جائے گا. یہ 9 سال فرشتہ بیٹھا ہوگا. میں اپنی کہانی سنا رہا ہوں آپ کو.
وہ بیچارہ جس طرح سے بوڑھا ہو گیا ہو، فرشتے بڑھاپے سے پاک ہیں، تو وہ ایک دم چونکے گا، اپنی آنکھیں یوں ہٹا کے، آنکھیں ملانے کی زیادہ بڑھاپے کی وجہ سے آنکھیں کے بغل میں گر جاتی ہیں، وہ دیکھے گا یہ کیا ہے. اس نے بھی فلاں جگہ لاہور کا فلاں یا دوسرے ملک کا دنیا کا رہنے والا کوئی شخص، اس نے نا قربانی بھی کی یا قربانی نہیں کر سکا، اس نے اللہ سے معاملہ جوڑا اور ایک ایسی عجیب قربانی کی جو آج تک اس کے ساتھ لگی ہوئی تھی. اس نے کہا یا اللہ آج بس تیرا اور میرا معاملہ ہے. وہ فرشتہ کہے گا اس کے اندر طاقت پڑ جائے گی، اس کے بڑھاپے کے اندر وہ کہے گا کمال کر دیا. اس لیے اللہ والو، اللہ پاک نے آپ کو مجھے موقع دیا ہے، اللہ پاک نے مجھے آپ کو موقع دیا ہے، موقع سے فائدہ اٹھائے. ذی الحج کا کوئی فلسفہ سمجھ آیا کہ ہر سال اللہ جل شانہ ذی الحج کیوں لاتے ہیں اور ذی الحج آتا کیوں ہے اور ذی الحج میں اللہ میرا رب چاہتا کیا ہے؟ ارے رب کی چاہت کو پہچانو اللہ والو. ذی الحج آیا صرف ڈیپ فریزر بکنے کے لیے نہیں، اللہ والو ذی الحج آیا اور ڈیپ فریزر والوں نے اپنی جھاڑ پھونک شروع کر دی. اس نے کہ جناب ڈیپ فریزر بہت زیادہ بکیں گے اور کسائی پریشان ہونا شروع ہوا. کسائی کہنے لگا 3 مہینے ہو گئے ابھی تک دکانداری ٹھیک نہیں ہوئی. جب سے یہ ڈیپ فریزر آیا نا، اس نے کہا ٹب آئے ٹب، وہ کہنا کہ ٹب، جب سے یہ ٹب آئے سارا کچھ میرا ختم ہو گیا. اللہ پاک جزائے خیر دے لاہوریوں کو، گوشت معاملے میں ذرا سخی نکلے، چلو شکر ہے کہ وہ ڈیپ فریزر جلدی خالی ہو جاتے ہیں. اور نہیں گوشت معاملے میں بخیل ہوتے تو کسائی 2 سال کے بعد پھر انتظار کرتا اس کا کہ بھائی وہ بھائی اللہ والوں یہ ذی الحج جو ہے یہ ڈیپ فریزر کی خریداری کے لیے نہیں آیا، یہ تو کسی مقصد کے لیے آیا ہے. اس کا مقصد سمجھے، ذی الحج بندے کو رب سے ملانے کے لیے آیا ہے. ذی الحج سن لے ہر بندے کو زمزم کی نعمت دلوانے کے لیے آیا ہے. ذی الحج یہ ہے، اور ذی الحج اللہ جل شانہ کا قرب دلوانے کے لیے، اور ذی الحج قربانیوں کر کے قیامت کے دن درجات کو بلند کرانے کے لیے آیا ہے. چاہے وہ عورت ہے یا مرد ہے، عورت اپنی ذات کے اعتبار سے قربانی کرے، مرد اپنی ذات کے اعتبار سے قربانی کرے. یہ ذی الحج کا مہینہ ہے اللہ والو، یہ ذی الحج کا مہینہ ہے. اس مہینے کا پیغام لو اور پھر یہ مہینے جا کے اللہ کی آپ کی گواہیاں دے گا اور قیامت کے دن گواہ بنے گا. الہی اس بندے نے تجھ سے دوستی جوڑی تھی، یا اللہ میں گواہ ہوں. وہ ساتیں گواہ بنیں گی، وہ گھڑیاں گواہ بنیں گی، وہ جگہ گواہ بنیں گی، وہ مہینے گواہ بنیں گے، وہ دن گواہ بنیں گے. ارے اس کے جسم کو لگ کے جانے والی ہوائیں گواہ بنیں گی، فضائیں گواہ بنیں گے، سب کچھ اس کا گواہ بنے گا. یہ سب کچھ گواہ بنے گا. یہ سب کچھ گواہ بنے گا. تو پھر اس کے لیے تیار ہے؟ اچھا مجھے تیار نہیں چاہیے، مجھے بے قرار چاہیے. بڑا فرق ہوتا ہے تیار اور بے قرار میں. اس کی مثال اگر دیکھنی ہے تو ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں بس کا آخری ٹائم اور بندے زیادہ ہو. اس کی مثال دیکھنی ہے تو عید میں ابھی ٹرینوں میں دیکھ لینا کہ چھت بھی خالی ہوتی ہے نہیں ہوتی. اس کی مثال اگر ہاں بے قرار ایسے کہ یا الہی تجھ سے دوستی کرنی ہے، تجھے اپنا بنانا ہے، تجھے منانا ہے. اور ایک تو پیغام اور ہے، اللہ پاک نے آپ کو قربانی کی توفیق دی. ایک بات یاد رکھنا، ایک بات میری یاد رکھنا، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا اللہ والوں جن کی یہاں قربانی نہیں ہوئی اور وہ سوال نہیں کر سکتے. ہمارا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ طارق یہ جا کے نا وہ فلاں اپنے دوسرے محلے میں تیری نانی اماں کے گھر کے ساتھ جو ہے نا وہاں ایک بندہ ہے اس کو دے کے آ گوشت. میں نے کہا اچھا جاتا. تھوڑی دیر ہو گئی، میں گیا. اب یقین جانیے
सब्जी की एक दुकान खुलवा के वो बासी सब्जी ले रहा था। उस दिन तो सब्जी की दुकानें बंद होती हैं ज्यादातर। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। और मैंने कहा ये अम्मा ने भेजा था। कहने लगा हो मैं इंतजार करता रहा। मैंने कहा भूल गए तो मैं सब्जी में बच्चे भूखे। उस दिन जो मुझे शर्मिंदगी हुई ना, वो जब भी मैं वाकया देखता हूँ, उसी जगह से गुजरता हूँ, या अम्मा रहमतुल्लाह अलैह की बात की मैंने ताखीर की, मैं कहता हूँ मैं माँ का मुझे हकीकत कर रहा हूँ। समय तो घर में गोश्त रखने की जगह नहीं होती। अरे उनसे रखने के लिए बर्तन मौजूद है, उनको देने के लिए कोई पता ही नहीं होता। ऐसे लोग तलाश करना, अभी से तलाश शुरू करो अल्लाह वालों, अभी से तलाश शुरू करो। ख्याल करना मेरी बातों का, अभी से तलाश शुरू करो। और बात सुनो, ये कुर्बानी की जो खाने हैं ना, उलमा से पूछ के खर्च करना। अपनी ज़कात भी अंदर के लिए एहतियात कर खर्च किया करो, अपने सदकात भी एहतियात से खर्च किया करो। जो भी बोर्ड लगा ले कुर्बानी की खाल दे दो, जो भी कपड़ा लगा ले उसको दे देना। दीन के मामले में मेरे दोस्त को कितनी बेसमझी। अरे यहाँ तक बता रहा हूँ, अगर कुर्बानी की खाल गलत गई है तेरी सारी कुर्बानी कबूल नहीं होगी, तो कुर्बानी कर दे। ये तो समझ आती है कि फार्म के अंदर खाना पूरी गलत हो गई तो सारा फार्म खत्म हो गया, हुआ नए फार्म लो, ये तो समझ आती है। और यहाँ कोई बात आ जाए और जैसे कि अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। उलमा से पूछो कुर्बानी कहाँ देनी चाहिए। जो बोर्ड लगा ले, जो कपड़ा लगा ले, उसको कुर्बानी देनी, और वो कहाँ जा रही है। ऐसे लोगों के अंदर जो मुस्तहिक ही नहीं है। ख्याल करो मेरे दोस्तों, दुनिया के मामले में बड़ी अकलमंद, दीन के मामले में इतने बेवकूफ। इसके कई तरीन मुस्तहिक सिर्फ मदारिस हैं, याद रखना। और वहां जाके खुद ने अपने लिए साबित समझे। हजरत फरमाने थे उस दिन, और मेरे वालिद साहब फरमाने लगे, देखो तुम एक खून का लिखा हुआ लिबादा कुर्बानी की खाल की शक्ल में हमारे पास लाते हो, शुक्र करो हमने तुम्हारा कबूल कर लिया। ऐसा न समझना, इस कुर्बानी को हम अल्लाह के यहाँ कबूल करा के क़यामत के दिन आला पोशाक और लिबास का जरिया बनाएंगे। तो कहा कि फिर हमारा शुक्रिया अदा करना के काबिल है या नहीं है कि तुम कहो कि हमने तुम्हारे पर एहसान किया है, तुम ये समझो कि हमने तुम्हारे पर एहसान किया। ख्याल करना, ये हमारा शुक्रिया है कि हमने तुम्हारा कबूल कर लिया, और कबूल करके फिर उसको खैर के मकसद से लगाया, खैर के काम में लगाया, और खैर के काम पे लगा के और फिर जो है उसको अल्लाह के लिए कबूल करवाया। और क़यामत के दिन वो कुर्बानी आला पोशाकों, आला लिबासों और जन्नत के आला नेमतों का जरिया बनी। तो फिर तो हमारा शुक्रिया अदा करो, वह शुक्रिया तेरा शुक्रिया। एहतियात किया करो अपनी कुर्बानी में भी, अपने सदकात में भी, अपनी ज़कातों में भी एहतियात किया करो अल्लाह वाले। मैंने आज तक ये बात आपसे अर्ज नहीं की, ना मेरा कोई कुर्बानी की तरतीब है, ना मैं कुर्बानी की खाल लेता हूँ, ना मेरा कोई तरतीब है, ना मुझे चाहिए। आपने लिए अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी कुर्बानी को सही बनाना चाहता हूँ, मैं अपनी कुर्बानी को बचाना चाहता हूँ, मैं आपकी कुर्बानी को क़यामत के दिन वाकई करवाना चाहता हूँ। एक बंदा जो है वो एक बंदे ने डब्बे के अंदर पैसे डालना शुरू किए, नीचे चूहा था, वो रोज उसके पैसे ले जाता, साल के बाद खोला तो कुछ नहीं था। कहीं ऐसा न हो कि हर साल अल्लाह को कुर्बानियां दी और क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ जाए, या अल्लाह इतनी कुर्बानियां थी, मेरे रब ने कहा तू कुर्बानी की खालों का गोश्त का करना चाहता, बता तो नहीं, वो तो तेरी कुर्बानी थी ही नहीं। उस दिन कोई मदावा नहीं हो सकेगा, उस दिन इसका कोई मेरे दोस्तों कोई और सिलसिला नहीं बन सकेगा। मैं आपको सही अर्ज कर रहा हूँ, सोच समझ के एहतियात से चला करो। अल्लाह का दीन का मामला है, अल्लाह के साथ मामला है। दुनिया में बड़े समझदार हैं, वैरायटी देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, गाड़ी के नंबर देखते हैं, अरे गाड़ी के और पता नहीं क्या क्वालिटियां घड़ियों की, जूतियों की। अरे जूती लेने में हम समझदार, हम जुराब लेने में समझदार, हम सब्जी लेने में समझदार, और अल्लाह के साथ मामला करने में सारे दीवाने बन जाते हैं, सारे दीवाने बन गए। नहीं अल्लाह वालों, एहतियात किया करो, बहुत एहतियात से चला करो। कुर्बानी के लिए गोश्त तलाश करो, गोश्त तलाश करो कुर्बानी के लिए। बैठ जाए, कुर्बानी के लिए क्या करें?
तलाश करें ऐसे आदमियों को, ऐसे लोगों को तलाश करो अल्लाह वालों जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती। सफेद पोश लोग हैं, अयालदार हैं, बच्चे ज्यादा हैं, उनके यहाँ कुर्बानी नहीं होती। पहले उन्हें दो, पहले उन्हें दो। अपनी गाड़ियों को, अपनी मोटरों को, अपनी मोटरसाइकिलों को पहले से तैयार रखो, उनके यहाँ पहुंचाओ। उनके बच्चे खाएंगे, उनके दिल से दुआएं निकलेंगी, हमारी कुर्बानियां कबूल हो जाएंगी। अरे अल्लाह तुम्हें 70 कुर्बानियों का सवाब दे देगा, अल्लाह तुम्हें 70 कुर्बानियों का सवाब दे देगा। और एक बात और है, देखो कुर्बानी करते हुए एक बात का ध्यान में रखें। ये बात मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज कर रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी पड़ोसी को तकलीफ हो, अब उसका जो है सारा का सारा गंद पड़ोसी के गेट के सामने डाल दिया, उसके दरवाजे के आगे डाल दिया। उसने मेरी कुर्बानी की तरफ ऐसा होता है नहीं। अल्लाह वालो, जिस तरह मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ गाड़ियों के मामले में कि भाई मेहरबानी किया करो, हमारी इन गलियों में पड़ोसियों के सामने गाड़ियां मत खड़ी किया करो। आपकी हर दफा मिन्नत करता हूँ, आप अल्लाह मेहरबानी करते हैं, शफ़क़त फरमाते हैं, कभी भूल चूक के कोई हो जाए तो उसका इजाला करते हैं आप। मेरे दोस्तों इसी तरह उसका मेरे दोस्तों गोबर जो है और उसकी आंतें, ये चीज एहतियात करो, पड़ोसी के दरवाजे के सामने न डालो। अगर तो पड़ोसी डाल गया है तो उसको बर्दाश्त करो, हम न डाले। ये वो चीजें हैं मेरे दोस्तों जो तकलीफ देने वाली है। और याद रखो, तकलीफ देने वाली चीज हराम होती है। फलश इस्तेमाल किया और उसको पानी न बहाया और बाहर आ गया, जो दूसरा गया उसको तकलीफ हुई, ये हराम है, हराम। इसलिए मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, इसकी भी एहतियात करो अल्लाह वालों, इसकी भी एहतियात करो। तो कुर्बानी जो है मेरे दोस्तों, ये जज्बात को कुर्बान करने, जज्बात को कुर्बान करने का महीना, अपनी चाहतों को कुर्बान करने का महीना, अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करने का महीना, अपनी ऐसी आदत जिनका ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गैर से है, अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत पे है, उसको कुर्बान करने का महीना, उसको कुर्बान करने का महीना। अपनी जरूरत समझे मेरे दोस्त, और ये हुक्म मानने का महीना, हुक्म मानने में समझ आए ना आए, तबीयत माने ना माने, अपने मन तन को, अपने गर्दन को जैसे ऊँट सामने गर्दन लाते थे और सरवर कौन छुरी कर देते थे, मेरे दोस्तों ये वो महीना है, ये वो महीना है। तो पिछले दफा हमने एक ऐलान किया था, हम ये चाहते हैं कि यह खानका जो है हर वक्त अल्लाह जल्ल शानहू के जिक्र से, अल्लाह के नाम से, अल्लाह पाक की मोहब्बत में हर वक्त वो जो है अल्लाह का जिक्र होता रहे, इबादत होती रहे, तस्बीहात होती रहे। इस सिलसिले में नाम मांगे थे कुछ, ये हौसले से, हिम्मत से, कुर्बानी से। लेकिन मुझे खाली नहीं चाहिए बकौल कि मुझे चंदा नहीं चाहिए, मुझे बनना चाहिए। उसने कहा बाबा, एक बंदा कहने लगा, उसने कहा ये जो है ना तेरा पीर, ये चंदे नहीं मांगता, बंदे मांगते, हम तो वहां चंदे देके जांच छुड़ा दिए, बंदा मांगता है। अरे बंदा मांग के मैं उस बंदे को कहता हूँ ये तेरा चंदा नहीं, बंदा जो है अल्लाह के हुजूर जाएगा, अल्लाह के पता नहीं इसकी तकलीफ पे, इसकी कुर्बानी पे, ये घर छोड़ेगा, 1 महीना यहाँ रहेगा दिन रात, इस घर छोड़ने पे इसको अल्लाह देगा क्या, इस कुर्बानी पे। मैंने अभी नहीं अर्ज किया कि हर जमजम कुर्बानी के बाद मिलता है? अगर बताओ कि इस कुर्बानी के लिए कौन तैयार है? जज्बे के साथ खड़े हो जाए। हाँ, नाम लिखिए इरफान। हाँ जी, कौन तैयार है ऐसे अल्लाह के लिए? मतलब इरफान साहब को चले जाए, नाम लिखवा लें, उधर चले जाए। और बताइए, मुझे 4 आदमी और चाहिए सिर्फ। और देखो बात सुनो, ये अल्लाह के लिए, अल्लाह की आवाज है, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, इस फकीर को अपनी जात से गरज नहीं है, आपकी वजह से अल्लाह जल्ल शानहू निज़ाम आलम को आबाद कर दे, अल्लाह के जिक्र की महफिलें लग जाए, अल्लाह के नाम के तज़किरे हो जाए, कब्री वाले पे दरूद और सलाम पढ़ा जाए। अरे आपको अल्लाह पाक पता नहीं इस पे क्या अता फरमाएगा। तो 4 आदमी और चाहिए, जो एक उठेगा वो 4 की तरतीब का सवाब पा लेगा। 4 आदमी और चाहिए।
اچھا جی آپ بیٹھے فی الحال فل ٹائم والے چاہیے. آپ بھی قبول ہیں؟ آپ بھی قبول ہیں؟ فقیر تو روپے کا سوال کرے گا, جو چمنی دے اس کا بھلا, جو دے اس کا بھلا, جو نہ دے اس کا بھلا. اور جو روپے کا سوال ہے فقیر کا, جو چمنی دے گا وہ بھی فقیر کا. ہاں جی, ایک ہو گیا. دوسرا دے جی, 2 3 باقی رہ گئے. ارے بات سنو اللہ والو, ایک صدیق کا, ایک فاروق کا, ایک عثمان کا, ایک حیدر کا. دوسرا فاروق کا ہو گیا, عثمان کا, ذل العین سبحان اللہ, عثمان کا, اور حیدر علی کرم اللہ وجہہ سبحان. ہاں جی بولو جی. ہاں جی بولے. آخری ایک آدمی, آخری سب کی تکمیل کر دے گا, اور سب کی تکمیل کرنے والے کو اللہ پاک پتہ نہیں کیا عطا فرمائے. آخری ایک آدمی, آخری انصاری صاحب ہے. یہ تو ہماری گھڑی کی بچی ہیں, ان کو کیا کریں ہم. ایک اور آدمی نام دے رہے ہیں اللہ والے, آخری ایک آدمی نام دے. امید سے ہوں نہیں. ہاں ماشاء اللہ. چلے جب آپ اللہ کا ذکر بیٹھ کے کرتے ہیں. دیکھو بات سنو بھائی, عام دنوں کی عبادت اور ذی الحج کی عبادت میں فرق ہے. بولو بھائی جن کو نام لکھوا لیں ان کو فوراً اندر میں خاص اہم بات کر رہا ہوں, اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں. بولو بھائی, عام دنوں کی عبادت اور ذی الحج کی عبادت میں فرق ہوتا نہیں ہوتا. ارے ذی الحج کے روزے کا اجر اور عام دنوں کے رمضان کے علاوہ, رمضان المبارک کے علاوہ عام دنوں کے روزے کا اجر کتنا بڑا فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ تو بھائی آپ ایک بات یاد رکھیے گا, آج جو آپ بیٹھ کے اللہ جل شانہ کا ذکر کریں گے اور حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں گے, اس کا اور عام دنوں کا بڑا فرق ہے. تو آج ہماری کیفیت کچھ وجدانی ہو, آج ہمارے ساتھ اللہ کا تعلق اور بڑھ جائے, اور اس ذکر کو اتنا دل سے ادا کریں, اتنا دل کی گہرائیوں سے ادا کریں, اتنا من کی گہرائیوں سے ادا کریں, اور اتنا ڈوب کے اور ٹوٹ کے پڑھیں میرے رب کو سخت آ جائے. کریں گے نا, اور آپ کا حصہ ان دعاؤں میں مل جائے جو اسی لمحے کعبہ میں لوگ لبیک اللہم لبیک کہہ رہے ہیں. اب آپ کر رہے ہیں نا, کسی لمحے کر رہے ہیں نا, ہجوم خلائق ہے, بندوں کا ایک سلام ہوگا کہ میرے رب کے کعبہ کے گرد ایک دیوانوں کی طرف پھر رہا ہوگا. آپ کا آج کا ذکر ان دیوانوں کے ساتھ شامل ہو جائے. بتاؤ اور کیا ثابت چاہتے ہیں, اور کیا ثابت چاہتے ہیں. اس ذکر کو آج میرے دوستوں کوئی خاص کیفیت کے ساتھ, اللہ کی خاص دھیان کے ساتھ, اللہ پاک کی خاص توجہ کے ساتھ کرنا ہے نا. اچھا تو اثر کے بعد وقت کون دے رہے؟ ایسے ہو اثر کے بعد ایک تو اثر سے, اور اثر سے عشاء, اور ایک آپ نام لکھوا دیں جاتے دوست, آپ ہماری آپ بھی لکھوا دیں. ہاں جی, اثر کے بعد کون وقت دے گا؟ خدا کرے تیرا محخانہ سدا آباد رہے. ساتھی کا محخانہ آباد رہے تو ساتھی تو خراب رہیں گے نا. اگر ساتھی کا محخانہ آباد نہ رہا تو سارے جو ساتھی جو ہیں وہ تو ویران ہو جائیں گے, پیاسے رہ جائیں گے. 3 آدمی کھڑے ہوئے, ایک اور ہوں اثر کے بعد. ارے بچا کچھ وقت تھوڑا چلے جی, جزاک اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اب آپ ذکر اس کیفیت کے ساتھ کریں گے نا,